اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور سیرت النبی کا ایک بیشتر حصہ اپنے مختلف نشستوں میں بیان کیا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اس کا آخری مرحلہ ہے۔ اب جزیرہ نما عرب کی حد تک اسلام غالب ہوگا۔ سن 6 ہجری کو ہوئی تھی صلح حدیبیہ، جس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ سن 6 ہجری کے بعد سن 7 ہجری کو مسلمانوں نے عمرۃ القضاء کیا، کیونکہ 6 ہجری کو تو مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا تھا، تو سن 7 ہجری کو مسلمانوں نے عمرۃ القضاء کی نیت سے اپنے عمرے کو کیا۔ 3 دن تک مکے میں رہے، عمرہ کیا، واپس آ گئے۔ جب مسلمان صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری کو فتح خیبر بھی پیش آیا۔ میں نے آپ سے آغاز میں یہ بات ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر پہلے 6 مہینوں میں کوئی اقدام نہیں کیا، بلکہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا، جس میں ایک میثاق مدینہ تھا، یہودیوں کے ساتھ دفاع کے معاہدے تھے۔ اب جب غزوہ احزاب پیش آیا، 12,000 کی جمعیت نے، 12,000 کے لشکر نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا، جس میں یہودی بھی تھے، شامل تھے۔ انہوں نے اپنے اس دفاع کے معاہدے کو توڑا، عہد شکنی کی، حالانکہ پہلے بھی کر چکے تھے، لیکن یہ بڑی سطح پہ تھی کہ 12,000 کا لشکر آ کر مدینہ کا محاصرہ کر لیا، جس کے نتیجے میں غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خندق ہوا۔ تو سن 7 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش مکہ تو دب چکے ہیں، لہذا بڑی طاقت مدینہ میں جو ہے وہ یہودیوں کی ہے، اس لیے کہ یہودیوں کے جو قبائل تھے، قبیلہ بنی قریظہ تھا، قبیلہ بنی قینقاع تھا، قبیلہ بنی خزرج تھا، اور خیبر کے اندر جو یہودیوں کے مضبوط ترین قلعے تھے۔ یہ ایک مضبوط، یوں سمجھ لیے کہ عسکری حوالے سے بھی یہودی بہت مضبوط تھے، اقتصادی نظام پر بھی یہودیوں کا قبضہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی ہیں، یہ کسی وقت بھی ملی بھگت کر کے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اوپر حملہ کیا۔ تقریباً چند دن محاصرہ رہا خیبر کا، اور حضرت علی کے ہاتھوں خیبر کا جو آخری قلعہ تھا وہ فتح ہوا، اور اس طریقے سے مدینہ کے اندر جو یہودیوں کی طاقت تھی، اس طاقت کو بھی ختم کر دیا گیا۔ یہ تھا فتح خیبر، یہودیوں کی طاقت مدینہ میں، اس کو ختم کیا گیا سن 7 ہجری کو۔ سن 8 ہجری کو فتح مکہ پیش آیا۔ کیوں فتح مکہ پیش آیا؟ جس وقت حدیبیہ کے مقام پر صلح ہو رہی تھی قریش مکہ اور مسلمانوں کے مابین، اس میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ عرب کے جو قبائل قریش مکہ کے حلیف بننا چاہیں حلیف بن سکتے ہیں، جو قبائل مسلمانوں کے دوست حلیف بننا چاہیں بن سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ قبیلہ بنی خزاع کے لوگ جو تھے وہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے، اور قبیلہ بنی بکر کے جو لوگ تھے وہ قریش کے حلیف بن گئے۔ اب 10 سال کے لیے امن کا معاہدہ ہو چکا تھا قریش مکہ کا کہ 10 سال تک ہماری آپس میں کوئی جنگ، کوئی مڑ بھیڑ نہیں ہوگی۔ تو قبیلہ بنی بکر نے اس معاہدے کے بعد اس معاہدے کو توڑا، بنی خزاع پر حملہ کر دیا، جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، اس پر حملہ کر دیا۔ قریش مکہ نے قبیلہ بنی بکر کی اسلحے کے ساتھ مدد کی، انہوں نے حملہ کر دیا قبیلہ بنی خزاع کے اوپر، اور قبیلہ بنی خزاع کے بہت سارے افراد کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ قبیلہ بنی خزاع کے 40 افراد حضور کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی، امن کا معاہدہ کیا تھا 10 سال کے لیے، انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمیں تو ہمارے بہت سارے افراد کو قتل کر دی ہے، لہذا بدلہ لیجئے۔ انہوں نے عہد شکنی کی ہے، خود وعدہ کی ہے، توڑا اس کو، خود ایک عہد کیا، اس کو توڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا کہ اہل مکہ سے، قریش مکہ سے کہو کہ یہ 3 شرائط ان میں سے کوئی ایک مان لو۔ پہلی شرط کہ بنی خزاع کے جو افراد قتل کیے ان کے خون بہا ادا کرو، دیت ادا کرو۔ دوسری شرط،
اگر اس کے لیے تیار نہیں، خون بہا کے لیے تیار نہیں، تو اے قریش مکہ تم بنو بکر کی حمایت سے علادگی اختیار کر لو، ہم خود بنی بکر سے بدلہ لیتے ہیں۔ اگر یہ بھی تمہیں شرط منظور نہیں تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی وہ ختم، اب تلوار فیصلہ کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 شرائط دے کر ایک قاصد کو بھیجا تو فوری طور پر قریش مکہ نے کہا ہمیں پہلی 2 شرطیں مقبول نہیں، مسلمانوں کو کہو کہ تلوار سے فیصلے کا کہتے ہو تو لے آؤ تلوار، ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کی، 10,000 کا لشکر مکہ کے اوپر چڑھائی کی، فاتحانہ طریقے سے مکہ میں داخل ہوئے۔ قریش مکہ نے 10,000 کے لشکر کو دیکھا تو ہتھیار ڈال دیے۔ اب فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری کو، اور پورے جزیرہ نما عرب پر مسلمانوں کے غلبہ اور مسلمانوں کے ایک تسلط حاصل ہو چکا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا